السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایت قابل احترام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عام طور پر جب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے ممبر سے تو یا تو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہوتا ہے یا پھر رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے بیچ کلام اللہ کی 4 آیتیں کریمہ پڑھا ہے۔ ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طرح کے مضمون کا ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، بہت جلد آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، رمضان المبارک کے مہینے کا ہم اور آپ احترام کس طریقے سے کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور رمضان المبارک کے مہینے میں کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو پیغام دیا ہے، جو حکمت دیا ہے، جو سبق دیا ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس کائنات پر بسنے والے تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا پیغام رکھا ہے۔ پہلی آیت کریمہ پر ذرا غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر، پہلی کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ روزہ کوئی نیا روزہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے مذہب و ملت کے اندر روزے کا اہتمام رکھا تھا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اسلام نے جو روزے کا نصب العین ٹھہرایا ہے اور جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا استقبال ہم کیوں کرتے ہیں؟ رمضان المبارک کے روزے کے اندر روزے کو ہم اور آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرات محترم، غور کرنا چاہیے کہ روزے کا مطلب اور مقصد اور مشن کیا ہے۔ الصوم هو الامساک، یعنی روزہ وہ ہے جس سے رکا جائے، رکنے کے لیے کہا گیا ہے، اور روزہ جو ہے
رکنے کے لیے کہا گیا؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ آج جیسا کہ ہم اور آپ اور سماج کے اندر اگر غور کرتے ہیں اور نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم یہ چلتا ہے کہ غروب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو لوگ کھانے پینے سے روک لیتے ہیں، لیکن میرے دوستو صرف کھانے پینے سے رکنا روزہ نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے سے لے کر کے ہر وہ کام سے، ہر وہ کرتوت سے، ہر وہ غلط فعل سے، ہر وہ غلط اقوال سے اپنے آپ کو، اپنے جسم و جسامت کو اور اپنے آنکھوں کو اور اپنے دل و دماغ کو ہر اعتبار سے روکنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارا روزہ روزہ ہوگا۔ اور اس روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی بندہ خدا اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے اور حقیقت معنوں میں روزہ رکھتا ہے، اس روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک انعام سے نوازتا ہے، ایک اکرام سے نوازتا ہے، اور فرمایا ان کے لیے لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی پرست بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر جو ہے ڈرنے کی صفت پیدا ہو جائے، تاکہ تم جو ہے روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر کے جو ہے ہر وہ کام انجام دینا شروع کر دو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، لہذا ہم اور آپ روزہ کے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا، باری تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حلال کیا ہے، اس کام کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں روزے کے اندر میں، لیکن جس کو کرنے کے لیے منع کیا، جس کو ادا کرنے کے لیے روکا گیا، جس سے بچنے کے لیے کہا گیا، ان تمام چیزوں کو سے آج ہم اور آپ نہیں بچتے ہیں۔ جس طریقے سے جو چیز ہمارے لیے حلال ہے اس کو ہم روزے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہر اس چیز کو بھی چھوڑنا ہے جو ہمارے لیے حلال ہے، جو ہمارے لیے جو ہے منع کیا گیا، جس کو حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ منع کیا گیا، ان تمام چیزوں کو روزے کی حالت میں چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ سامعین، یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقصد دیا ہے۔ اگلی آیت کے اندر کا ایام معدودات، اور اس آیت کریمہ کے آخری تک اور ترجمے پر جب غور کریں گے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اور اس امت محمدیہ کو، اپنے بندوں کو یہ کہا ہے کہ مہینے چند دنوں، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ چند دن کے لیے آیا، جو ہمارے سامنے آیا اور آ کر کے گزر جائے گا، لیکن بدبخت ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اس میں کثرت کے ساتھ عبادت نہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بناتا، ایسے لوگ بدبخت کہلاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ وہ لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دیا، ایاما معدودات فمن كان منكم مریضا او على سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر قوت نہیں ہے، تم اگر حالت سفر کے اندر ہو، افطاری کا انتظام نہیں، سحری کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، تو اسلام نے اور اللہ نے ایسے بندوں کو کہا کہ تم بعد میں اس کی قضا کر لو۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس روزے کی فدیہ دینے کے لیے کہا گیا، لیکن ایک بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری مرحلہ انسان کا ہو، اس مرحلے میں روزہ نہ رکھنے کی یعنی رخصت دی گئی ہے، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ دو آیت کریمہ، تیسری آیت کے اندر کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بابرکت کلام جسے قرآن مجید کہتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب کہلاتی ہے، یعنی کلام اللہ ہے، اس کلام پاک کو اس مہینے کے اندر نازل کر کے امت محمدیہ کو یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رمضان المبارک کو، مہینے کو قرآن سے نسبت ہے اور قرآن کو رمضان المبارک سے نسبت ہے۔ معلوم یہ چلا کہ جس طریقے سے ہم اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں اس مہینے کے اندر ہم تراویح اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس مہینے میں کلام اللہ کی تلاوت کا اہتمام
کرے، رمضان المبارک کے اندر تلاوت کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی شخص یہ ٹھان لے، یہ عہد کر لے کہ 24 گھنٹے میں جو 5 نمازیں ہیں، اگر 30 دن میں 5 نمازوں کے وقت اگر ہر آدمی ایک پارہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ 6 کلام مجید مکمل کر سکتا ہے۔ 6 کلام مجید رمضان المبارک کے مہینے میں پورا کر سکتا ہے تلاوت سے۔ اور اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا، جس کا اسپیڈ کم ہے، کم جانتا ہے، ان کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ آدھا پارہ ہی پڑھ لے تب بھی 3 کلام مکمل کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس مہینے کی قدر تو کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں کلام اللہ کو اتار کر پیغام دیا اور کہا ہدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہوتی ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں فرمایا کہ اگر آپ سفر میں ہو یا بیمار ہو یا مریض ہو، اس حالت میں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کی قضا کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر جو پریشانی اور تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کی طاقت کے بقدر ہی مکلف بناتا ہے۔ اسی طریقے سے 3 آیت کے بعد 34 آیت لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس مہینے کے اندر غور کرنا چاہیے کہ اب تک روزے کا ذکر تھا، اس کے اندر روزہ کس کو اختیار دیا جائے، کس کو نہیں اختیار دیا جائے، اس کا ذکر تھا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کلام اللہ کو نازل فرمایا اور اس کے فوراً بعد اللہ نے دعا کا تذکرہ لیا ہے۔ دعا کے بارے میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر کوئی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور ایسے بندوں کو، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ اس 4 آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے اللہ کے پیارے بندوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امتوں، ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ خوش قسمت سے ہی ہمیں اور آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت چاہنے کے بعد، بہت منت اور سماجت کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر لازم بنتا ہے، ضروری بنتا ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کی قدر کریں، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک ساعت ہمارے لیے قیمتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو پاکیزہ بنا کر کے رکھیں۔ رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو پاک صاف ہو کر کے جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کریں۔ رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تلاوت کا معمول اپنی زندگی کے اندر بنائے۔ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک تربیتی مہینہ ہے، ایک اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے، جس کے اندر ہم ٹریننگ لیتے ہیں، جس کے اندر جو ہم سیکھتے ہیں، جس کے اندر اپنی عادتیں بناتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کا استقبال صرف دل سے کریں، اللہ کے لیے اخلاص اور الہیت کے لیے کریں۔ ورنہ آج بھی ایسے سماج کے اندر لوگ ہیں، ایسے بھی معاشرے کے اندر لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہ جانے کا نام روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں اور صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتا ہوں اور تمام گناہوں سے، لہو لعب سے اور غیبت اور بہتانی سے، چغل خوری سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اس بات کا پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے چاہے وہ پیاسا رہے۔ گویا کہ ہمارا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔
اس لیے مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم اور آپ استقبال کریں، غفلت کی چادر کو اتاریں اور اپنے سکون کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو آنے والے مہمان مہینہ رمضان المبارک کے صحیح قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور رمضان المبارک کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.